أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب آیت نمبر 21. گرامی قدر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت مقامی و ضلعی، حاضرین جلسہ، بہنوں اور بھائیوں، یہ میری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ یہاں پر اس مجموعے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے تعلق سے لب کشائی کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے. میرا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت یا اسوہ کیوں ضروری ہے. اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی تہذیبیں ہیں، بہت سے انداز میں لوگ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ آئیڈیل ہیں، کچھ رول ماڈل ہیں، کچھ نمونے ہیں. اگر آپ کسی سے کوئی سوال کریں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے، ماضی کی باتیں اگر دہرائیں تو کسی نے سکندر کو پسند کیا، کسی نے فرعون کو پسند کیا، کسی نے ذوالقرنین کو پسند کیا، کسی نے بدھا کو پسند کیا، کسی نے رام اور کشن کو پسند کیا. وہ ان کی پسندیدہ شخصیات ہیں. فی زمانہ اگر کہا جائے تو کسی کے لیے آئیڈیل ٹاٹا اور برلا ہیں، کسی کے لیے ریلائنس ہے، کسی کے لیے بل گیٹس ہے، کسی کے لیے گاندھی ہے، کسی کے لیے مودی ہے. ہر زمانے میں ہر انسان کے کچھ آئیڈیلز رہے ہیں. کسی کے لیے اسٹار آئیڈیل رہے ہیں، کوئی سلمان خان کا پسندیدہ، سلمان خان کسی کے لیے پسندیدہ ہے، کوئی کسی کے لیے ایکٹریس پسند ہے، کوئی کسی کے لیے بزنس کے ٹائکون پسند ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں آپ ان کو پسند ہے
تو وہ کہیں گے کہ ٹنڈولکر نے سب سے زیادہ سنچریاں بنائی ہیں، سب سے زیادہ اسکور کیا ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ سلمان خان کیوں پسند ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس نے بڑی ہٹ فلمیں دی ہیں۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ مودی کیوں ہے، تو اس کے فارمولے بڑے عجیب اور نرالے ہیں جو دنیا کو پسند آ رہے ہیں۔ سکندر کے بارے میں کہیں گے تو اس نے کہا کہ اس نے بڑی دنیا فتح کی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور اپنے پسندیدہ لیڈر کو یا اپنے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ اگر اسی سوال کو میں ذرا پلٹ دیتا ہوں، کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی کون ہے، کس کی اطاعت اور کس کے اسوے پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ سوچے اور بغیر سوچے ہوئے، وہ مقلد ہو یا غیر مقلد ہو، وہ بدعتی ہو یا اہل حدیث ہو، یہی کہے گا کہ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں ذرا اس سوال کو ایک تبلیغی انداز میں، ایک دعوتی موضوع کے لحاظ سے آپ سب کے سامنے اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو آپ یہ سوال کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی انجینئر سے پوچھیں، کسی بزنس مین سے پوچھیں جو مختلف مذاہب کا ہو، تو وہ اپنی پسندیدہ بات بتائے گا۔ لیکن ذرا سوال کو پلٹ دے، سوال کا انداز ذرا الگ ہو تو بات بھی الگ ہو جائے گی۔ پھر آپ کی پسندیدہ شخصیت اور دوسروں کی پسندیدہ شخصیت کے سلسلے میں وہ بغلے جھانکیں گے۔ سوال یوں ہو، آپ نے رام کو پسند کیا، آپ نے مودی کو پسند کیا، آپ نے نیلسن منڈیلا کو پسند کیا، آپ نے ابراہم لنکن کو پسند کیا، یہ دنیا کی معروف شخصیتیں رہی ہیں، ان کے پیچھے ایک کارواں، ایک بڑا قافلہ اور ایک بڑی دنیا ان کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانا۔ چلیے بات کرتے ہیں، میں اپنے ماڈل کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے ماڈل کی بات کریں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے کیا کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ جو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، جس کو آپ نے پسند کیا، اس نے کچھ کیا تو ہی آپ نے پسند کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس شخصیت کے لیے آپ نے کیا کیا۔ اگر یہ سوال ہم سے پوچھیں تو ہم زندگی بھر اس کے حسنات، اس کے صفات، اس کے کارنامے اور ان کے اخلاق حسنہ کی داستانیں سناتے رہیں گے۔ سوال یوں ہے کہ آپ نے اپنے ہیرو کے لیے، آپ نے اپنے لیڈر کے لیے، جس کو آپ نے اپنا آئیڈیل تصور کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا۔ اگر یہ سوال ہم سے پوچھے کہ آپ نے اپنے لیڈر کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے ماڈل کے لیے کیا کیا، تو اس کا جواب بڑا واضح اور تفصیل کے ساتھ یوں ہے کہ سننا ہو تو سنیے۔ ہم نے ہمارے رسول کی چاہت میں، لکھنے والوں نے ان کی جوتیوں پر 50 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی جوتیوں پر لکھنے والوں نے 50 کتابیں لکھی ہیں۔ کیا آپ جان سکتے ہیں یہ 50 کتابیں صرف ان زمانے میں لکھی گئیں جب جوتیوں کا کوئی ماڈل نہیں تھا، جب کسی قسم کا فیشن نہیں تھا؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ گاندھی جی کے چاہنے والوں نے ان کی جوتیوں پر کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ کتنی عقیدت ہے آپ کو مہاتما جی سے؟ اس عقیدت کا کیا ثبوت پیش کیا؟ اگر آپ نے اپنا رول ماڈل اختیار کیا ہے تو اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ وجوہات کو آپ نے کیسے ظاہر کیا؟ آپ نے اپنے رول ماڈل کا حق کیسے ادا کیا؟ آپ میرے رول ماڈل کا نام لیں، میری زبان خاموش نہیں رہے گی، صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے نکلے گا۔ آپ میرے رول ماڈل کے سلسلے میں بدتمیزی کریں، میں اپنی گردن کٹا دوں گا۔ میرے آقا، میرے رول ماڈل کی شخصیت پر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے رول ماڈل ہے، اگر کوئی ان کا نام بھی لیتا ہے تو ہم اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجتے ہیں۔
اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اپنی گردن کٹانا پسند کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کی توہین پسند نہیں کی جاتی۔ کیا یہ جذبہ آپ کے اپنے رول ماڈل کے سلسلے میں آپ رکھتے ہیں؟ رول ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا رول ماڈل ہو سکتا ہے ایک فیلڈ میں ماہر ہو، ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو اس کی مثالیں پیش کر کے بتائیے۔ جہاں تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے نہیں بولتے ہیں، آسمانی زبان بولتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سے آپ پر وحی نازل کی گئی، پہلی وحی کا آپ پر نزول ہوا، اس وقت سے آپ کی پرائیویٹ لائف پبلک لائف بن گئی۔ میں سوال کرتا ہوں دنیا کے ان سارے لیڈر سے، کیا وہ اپنی پرائیویٹ لائف پر گفتگو کرنے تیار ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ کی پرائیویٹ لائف پبلک لائف بن گئی، اور یہ جس وقت تک آپ کی روح قبض نہیں کی گئی، اس وقت تک آپ کی پرائیویٹ لائف ختم ہو کر آپ پبلک لائف میں زندگی گزارے۔ اپنے تنہائی میں شوہر کے اعمال بھی، بیویوں سے تعلقات بھی، شادی بیاہ کے معاملات بھی چھپے ہوئے نہیں رہے، ساری دنیا کے سامنے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بتا دیا گیا۔ اور آج کے لیڈر ان کے کارناموں کے اوپر کوئی حرف اٹھاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پبلک، آپ ان کی پرائیویٹ لائف پر گفتگو مت کیجئے، ان کی پبلک لائف پر گفتگو کیجئے۔ اگر مودی جی سے ان کی بیوی کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ کسی کا قوم کا لیڈر، اس کا کوئی معاملہ پرائیویٹ نہیں ہوتا، وہ پبلک کے لیے ہوتا ہے، اس کی خدمات پبلک کے لیے ہوتی ہے، اس کی سوچ پبلک کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی۔ اگر دیکھنا ہو تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ کیا آپ اپنے چاہنے والے لیڈر کے سلسلے میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ کتنے اسکینڈل نہیں پائے جاتے کھلاڑیوں کے، کتنے اسکینڈل نہیں پائے جاتے لیڈروں کے، کتنے اسکینڈل اور کتنی واہیات قسم کی داستانیں ان سے وابستہ نہیں ہیں۔ پوری تاریخ شاہد ہے کہ جہاں پر بایوگرافی کی بات آتی ہے، تاریخ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو سیرت کا نام دیا۔ سیرت کسی اور کی نہیں لکھی جاتی ہے، سیرت سیرت النبی ہوتی ہے، سیرت سیرت الرسول ہوتی ہے۔ ہمارے رسول کا معیار یہ تھا کہ ڈکشنریوں کا معیار بدل گیا، الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ الفاظ نقل کرنے پر کہ آپ کی سیرت سیرت طیبہ کہلاتی ہے۔ یہ ٹائٹل دنیا میں کسی لیڈر کو نہیں ملا جس کے ساتھ سیرت طیبہ کا لفظ آیا، اور معنی و مفہوم بھی بدل گئے۔ زبان نے اپنے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اصطلاحات جنم لی، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ ان حالات کی آیت ہے۔ سورہ احزاب سورہ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ان حالات جب مدینہ منورہ کے اندر باہر سے آنے والے لشکروں کو روکنے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر 3.5-4 میل کی ایک خندق کھودی گئی۔ اس خندق کے موقع پر حالات بڑے دیگرگوں تھے، بڑے پریشان کن تھے۔ جو رسد غذا کی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، کام بھی بڑا پڑا ہوا تھا، اور انتہائی شدت کی گرمی تھی اور پریشانی کے حالات، شدت کی سردی تھی اور پریشانی کے حالات تھے۔ ایسے میں ایک صحابی آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شکوہ سنانا چاہ رہے تھے، زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، یا بے ادبی تصور کیا جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کوئی ذاتی شکایت پیش کی جائے۔ بس نڈھال ہو گئے تھے، کمزور تھے۔ اس وقت آپ نے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دامن اٹھا دیا، ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور یہ بات کا اشارہ تھا کہ فقر و فاقہ ہے، انتہائی قسم و پرسی کا عالم ہے، اور اس وقت بڑی شدت سے ان کو تعاون کی اور غذا کی ضرورت ہے۔
کیا جواب دیتے ہمارے یہ لیڈر؟ آج کے زمانے کے لیڈر آپ کو وعدہ تو کر سکتے ہیں، اے سی کے محلوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ بڑی بڑی باتیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین پر ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں بھی کدال تھا، وہ وہی کام کر رہے تھے. اپنے ایک صحابی کو تسلی دیتے تو کن الفاظ میں دیتے، کس حیثیت سے دیتے، کیا رول پیش کر سکتے تھے؟ آپ نے اپنا دامن اٹھا دیا تو وہاں 2 پتھر تھے. ہے کوئی ایسا مولوی میں انسانیت، ہے کوئی ایسا انسان جو اپنا اعلیٰ ترین کردار پیش کر سکے کہ کس سوال کا کتنا اعلیٰ ترین جواب ہو سکتا ہے؟ وہاں جنت کی خوشخبریاں بھی شاید اس تسلی کے لیے ناکافی ہوتی، وہاں کسی قسم کے حوروں کا وعدہ بھی شاید چھوٹا پڑ جاتا. اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا تھا کہ عملی میدان میں وہ رسول ان کے ساتھ ہے اور اپنے پیٹ پر ایک کی جگہ 2 پتھر باندھا ہوا ہے. کتنی ڈھارس بندی ہوگی اس صحابی کو، کتنا حوصلہ ملا ہوگا اس صحابی کو، کتنی ہمت آئی ہوگی ان کو کہ میرا آقا، میرا رسول، میرا رہبر، میرا رہنما، میرا سپاہ سالار، میرا کاروان امت، میرا سالار امت، جس کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ ایک مکمل نمونہ تھا تبلیغ کا، یہ مکمل نمونہ تھا انسانیت کا، یہ مکمل نمونہ تھا انسان کی تبلیغ کے لیے. ایک انسان دوسرے انسان کو کس طریقے سے قائل کرا سکتا ہے، ایسے حالات میں بتایا گیا کہ وہ رسول ہے جس کا مکمل زندگی کا نمونہ تمہارے لیے عمل کے قابل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فی زمانہ اگر ایسے واقعات لیڈرز اگر آج کے مزدور کو یہ احتجاج کرتے ہیں، ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے ہیں، تو ان لیڈروں کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر نہیں ہوتا ہے. وہ بڑی ہائی فائیو اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر میٹنگیں کرتے ہیں اور اس کو پاس کرنے بھی مہینوں لگا دیتے ہیں. غریب پس جاتا ہے اور انتہائی درجے کی مشکلات کا شکار ہوتا ہے. اور دنیا کا وہ جس کو آپ نے اپنا رول ماڈل مانا ہے، کیا ایسے آپ کے مسائل میں اس نے دلچسپی لی؟ میں نے رول ماڈل اسی لیے مانا ہے کہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پریکٹیکل لائف میں پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثال انبیاء کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی، کسی لیڈر میں نہیں مل سکتی، کسی بادشاہ میں نہیں مل سکتی، کسی سپاہ سالار میں نہیں مل سکتی، کسی قومی ریفارمر میں نہیں مل سکتی جو مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہے. اگر آپ ان سے یہ سوال کریں آپ نے اپنے لیڈر کی کون سی چیز محفوظ رکھی ہے، آپ نے گاندھی جی کے اوپر کتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ابراہم لنکن کی سیرت پر کتنے مقالے اور کتنے ریسرچ کیے ہیں، کیا جواب ملے گا؟ 5، 10، 50، 100؟ وہ بھی محال. اگر یہ بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ پوچھیں کہ تم نے تمہارے رسول کی باتوں کو کیسے محفوظ کیا، تم نے تمہارے رسول کے اقوال کو کیسے محفوظ کیا، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم نے رسول کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو محفوظ کیا، اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا، جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا. اگر کوئی رسول کے تعلق سے زبان کھولتا ہے تو ہم نے اس کی زندگی کو کھنگالا کہ کبھی تم پر عدالت میں کوئی فیصلہ تو نہیں کیا گیا تمہارے خلاف میں، یہ دیکھا گیا کہ تم نے کبھی جھوٹ کا کوئی بیان تمہارے خلاف میں گواہی تو نہیں دی گئی، ارے کبھی تم بیمار پڑ کر پاگل تو نہیں ہو گئے. یہ عدالت اور ثقافت کے سارے معیارات کو تلاش کیا گیا. جو بھی اللہ کے رسول کے نام سے کوئی بات ذکر کیا، ہم تو اللہ کے رسول کی حرکت کو محفوظ کیے، ہم نے اللہ کے رسول کے بیٹھنے کے اسلوب کو محفوظ کیے ہیں. آج اتنے سارے الیکٹرانکس مشنریز ہیں، اتنے ساری سہولتیں فراہم ہیں، کتنوں کی زندگیوں کو آپ نے دنیا کے سامنے اس عملی طور پر پیش کیا.
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں رسول ایک جگہ قافلے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہنچے، اس جگہ پہنچتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب حرکت کی، اس طریقے سے سر ہلایا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزر رہے تھے، یہاں ایک مکھی آپ کے سامنے آ کر بھن بھنا رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے ایسا کیا، میں نے اس سنت کو ادا کیا۔ اس حرکت کو بھی نقل کیا گیا، اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی، جس نے آپ کی حدیث کی بات کہی، جو قول آپ کی طرف نسبت کی گئی، جو بات آپ کی طرف نسبت کی گئی، اس کے سارے ریکارڈ کو محدثین نے محفوظ کیا۔ الاستیعاب میں ابن عبد البر نے تقریباً 13,000 صحابیوں کے نام کو لکھا، طبقات ابن سعد میں سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی سیرتوں کو محفوظ کیا گیا، ابن حجر الاسقلانی نے سینکڑوں ہزاروں راویوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا، جبکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن یہاں پر جب دین کی بات ہو، رسول کی بات ہو، تو ہم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے رسول کی طرف کوئی غلط بات کہہ دے تو ہمارے محدثین نے کہا یہ کذاب ہے، یہ وضاح ہے، یہ جاہل ہے، یہ ناواقف ہے، اس کی حدیث موقوف قرار دی جائے گی، مرفوع کے درجے تک نہیں پہنچے گی، اس میں انقطاع پایا جاتا ہے، مصطلح الحدیث کا فن ایجاد کیا گیا۔ محض ہمارے رول ماڈل کو محفوظ کرنے کے لیے، ہمارے رول ماڈل، ہمارے اسوہ حسنہ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمام تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد آنے والے روات کی چھان بین کی گئی۔ صرف یہ اس پر اکتفا نہیں کیا کہ میں نے سنا ہے کوئی بصرے میں رہتا ہے اور کوئی مدینے میں رہتا ہے، تو ان کی لقاء ثابت کرنے کے لیے سفر کیے گئے۔ ایک ایک صحابی نے، دوسرے روات کی بات تو دور کی بات ہے، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں عقبہ بن عامر کو ایک حدیث یاد تھی اور مجھے بھی وہ حدیث یاد تھی، اور میں صرف اس کا کنفرمیشن لینے کے لیے کہ آیا وہی الفاظ ہیں یا نہیں ہے، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک سواری خریدی، اس کو تیار کیا اور اس کے بعد شام کا سفر کیا، شام پہنچا، عقبہ بن عامر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی، اس حدیث کو ان سے سنا، پھر اس کے بعد اسی لمحے وہاں سے لوٹ گئے۔ ہمارے صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ صبح شام زندگی گزارے تھے، ہمارے رسول اسوہ حسنہ اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، ان کے ساتھ جو اصحاب تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے والے تھے۔ واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور اس موقع پر لوگ آ رہے ہیں مکے سے اور بات نہیں بن رہی ہے، ایک قریشی وہاں سے آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کے درمیان میں وہ اللہ کے رسول کی داڑھی پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ وہاں پر کھڑے ہوئے، ولید بن مغیرہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اور اس کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مار کر کہتے ہیں کہ گستاخ، تجھے یہ بات ہمت کیسے ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا؟ اسی درمیان میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ جب ان کو بتایا جاتا ہے یہ ولید بن مغیرہ ہیں، تو اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ تم پر میرا ایک احسان ہے، ورنہ میں تم کو اس کا جواب دیتا۔ اسی میں کچھ بات آگے بڑھتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رقیق القلب انسان، نہایت ہی رحم دل انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضرت ابراہیم اور عیسیٰ جیسی مثال دی تھی، وہ شخص
اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کچھ تیز انداز میں بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سامنے تم آواز اونچی کرتے ہو؟ تم تو وہ شخص ہو، تم تو وہ لوگ ہو جو لات کی شرمگاہ کو چاٹتے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب وہاں پر آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا منظر دیکھتے ہیں، اگر آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرتا ہے تو صحابہ اپنے جسم پر اس کو ملتے ہیں۔ کیا یہ منظر دنیا کے کسی لیڈر میں کبھی تاریخ نے مشاہدہ کیا کہ پانی کے وضو کا ایک قطرہ صحابہ اپنے زمین گرنے نہیں دیتے، اپنے جسم پر ملتے ہیں؟ یہ ہیں ہمارے رول ماڈل، یہ ہیں ہمارے اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں تھی، حضرت زید کی اہلیہ تھی، حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھی۔ اسامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پسند تھے۔ حسن کو اور اسامہ کو اپنے مانڈی پر بٹھاتے اور دونوں کو اپنے لیے دم کرتے، دباتے، اور اس کے بعد کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو ان دونوں سے محبت کر۔ یہ ان کی والدہ تھی۔ بچپن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا انتقال ہوا تو ام ایمن نے گودوں لے کر آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب تک پہنچایا تھا۔ عبد المطلب نے تربیت کے لیے اور آپ کی نگرانی کے لیے ام ایمن کو متعین کیا تھا۔ حبشیہ تھی، پست قد تھی، گھنگریالے بال تھے، چپٹی ناک تھی، کالا چہرہ تھا، دیکھنے میں بڑی بھجنگ لگتی تھی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے ماہے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ کی ضروریات کا خیال کیا کرتے تھے۔ زید آپ کو پسند تھے، اس لیے اسامہ بھی آپ کو بہت پسند تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بزرگوں کی حالت ہی کچھ عجیب تھی۔ ہر کام ایک ساتھ کیا کرتے تھے، جہاں جاتے ایک ساتھ کرتے، جہاں دکھائی دیتے ایک ساتھ دکھائی دیتے، ہر جگہ پر ابو بکر اور عمر کا معاملہ ایک ساتھ تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ دونوں بزرگ گئے۔ ام ایمن ان کو دیکھ کر رو پڑی، بے انتہا روئی۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے سمجھایا ماں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سنت اللہ ہے، انبیاء آتے ہیں اپنی ذمہ داری اور تکمیل کر کر چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ بچوں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد کا انتقال ہوا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے ختم ہو گیا ہے۔ آسمان کا رشتہ زمین سے ختم ہو گیا ہے۔ اب جبرائیل بار بار نہیں آئیں گے، اب ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اب وہ برکتیں ختم ہو گئی، اب وہ رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ وحی تھی۔ ہمارے رسول کا امتیاز اس وحی سے تھا جس کے لیے رمضان کی ایک شاندار رات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ رسول کا انتقال وحی کا انتقال تھا۔ ہمارے رسول ایک ماڈل اسی لیے تھے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ اپنے فیصلے نہیں تھوپتے، جو کچھ کہا جاتا آسمان سے کہا جاتا، جو زبان اختیار کی جاتی وہ آسمانی زبان اختیار کی جاتی، جو فیصلے کیے جاتے وہ قرآنی آیات ہو یا احادیث ہو۔ کیا تمہارے رول ماڈل میں وہ چیز پائی جاتی ہے؟ وہ فیصلے آج اپنی زبان سے کرتا ہے، کل کو پھر جاتا ہے، وہ وعدے کرتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، وہ لوگوں کو بہت سارے لالچے دیتا ہے اور اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے۔ میرے آقا نے، ہمارے رسول نے کبھی اس طریقے کی بے وفائی نہیں کی۔ آپ نے جھوٹ کو منافقت کی علامت بتائی، آپ نے بددیانتی کو منافقت کی علامت بتائی، اور یہ دنیا امانت داری کو پالیسی سمجھتی ہے،
the honesty is the best policy, کہ ضرورت ہو تو امانت داری کا ثبوت پیش کرو. یہ آسمانی فیصلہ تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ وہ امانت داری نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں. برادران اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ آسمان سے منتخب کردہ ہے، وہ انسانی الیکشن کے ذریعے آنے والے لیڈر نہیں ہیں. عرب کو اللہ نے انتخاب کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عرب کو انتخاب کیا. عرب میں قریش کو منتخب کیا، قریش میں بنی ہاشم کو منتخب کیا، بنی ہاشم میں محمد بن عبداللہ کو منتخب کیا. اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آئیڈیل انسان تھی، اور نبوت کے بعد تو آپ کے لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. یہ سرٹیفکیٹ کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. دنیا والے جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کے اخلاق کا کوئی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے؟ ان کی زندگی کے وائٹ پیپر ہونے کی کوئی علامت بتا سکتا ہے؟ کسی کو یہ حق، وہ اس کی پرائیویٹ زندگی پر آپ بات کریں گے تو میڈیا میں بوال آ جائے گا، آپ کے خلاف کیس درج کیے جائیں گے، آپ کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے سلسلے میں ہتک عزت کا کیس درج ہو جائے گا کہ آپ کسی کی پرائیویٹ لائف پر دخل دے رہے ہیں. برادران اسلام، میرا رسول اعلیٰ و افضل اس لیے ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہیں آپ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن کا پیالہ بھیجتی ہیں. حضرت عائشہ ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ ناشائستہ الفاظ زبان سے نکالتی ہیں، طنز کے انداز میں کہتی ہیں کہ اچھا یہ اس پست قد خاتون کے گھر سے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی محبت کا خیال نہیں کیا، آپ نے ان کی طرفداری نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ عائشہ تمہارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا. ہم آج کے لیڈروں کے سلسلے میں ان کے اسکینڈلز کو دیکھتے ہوئے ان کے گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کی بیرون زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ کسی زمانے میں کسی وقت کا بھی کوئی ایسا معیار منتخب نہیں کیا جا سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق فاضلہ اور عالیہ پر فائز ہیں، اور دنیا کا کوئی لیڈر اس طریقے کی کیفیت کا اس کیفیت کا حامل نہیں ہے. میں نے بتایا رسول کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کی سیرت کو محفوظ کیا گیا، تابعین کی سیرت کو محفوظ کیا گیا. کتنی کتابیں لکھی گئیں دنیا کے لیڈروں پر، جن کے ماننے والے ہیں، رام کے پرستش کرنے والے کروڑوں میں ہیں. تو میں پوچھتا ہوں ذرا موازنہ کر لیجئے. اسلام کے بدترین دشمن یہودی ہر جگہ پر انہوں نے یلغار کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ پر انہوں نے رخنے ڈالے، ہر جگہ پر اسلام کے ساتھ ان کے ہاتھا پائی ہوتی رہی. لیکن اس فن رجال کو دیکھ کر، اس جرح و تعدیل کو دیکھ کر وہ معترف ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اس طریقے کی باریکی اور اس طریقے کا اہتمام کسی مذہب میں کسی لیڈر کے تعلق سے دنیا میں نہیں کیا گیا. اس لیے میرا رسول عظیم ہے، اس لیے میرا رسول اسوہ حسنہ کے عمل کرنے کے قابل ہے. آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے جس سے بات کرتے ہیں، آپ سوال کر کر دیکھ لیجئے گا کہ ان کی سیرتوں پر کتنی کتابیں لکھی گئی. صرف اردو زبان کے اندر ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی گئی. شخص فخر محسوس کرتا ہے سیرت پر قلم اٹھانے کے لیے، ایک ایک پہلو پر قلم اٹھانے کے لیے. آپ جانتے ہیں حدیث کا تعارف محدثین نے کیا کیا ہے؟ جو آپ نے کہا وہ، جو آپ نے کیا وہ، جو آپ کی باڈی لینگویج اعضائے بدن ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں صحابہ کے اس عمل کو بھی داخل کیا گیا کہ جو آپ کی موجودگی میں بھی کیا گیا ہو.
اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی گئی ہو. گویا کہ یہ وحی کا وہ کیمرہ تھا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عمل کو دیکھ رہے تھے اور اس پر آسمانی مہر ثبت ہو رہی تھی کہ کام جائز ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ایک حصہ تھا. کیا اس طریقے کا کوئی معاملہ کسی اور لیڈر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آئیے حکمت و دانائی کے کچھ فیصلے, وہ واقعات جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسوہ رسول کس طریقے سے ہوتا ہے. جنگ فتح مکہ کا موقع ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. عبادہ بن صامت ایک لشکر کے ایک ٹکڑی کے آپ ذمہ دار ہیں, جذبات میں بھرے ہوئے ہیں. ان کی زبان پر یہ نعرہ ہے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت کی دکانیں لگیں گی, آج خون خرابہ ہوگا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے کہ عبادہ بن صامت یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خون کی ندیاں بہیں گی, لوگوں کو کچھ تو خون بہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے عبادہ بن صامت ایک بڑے صحابی ہیں, ان کی انصاری صحابیوں میں بہت بڑا رتبہ ہے. عبادہ بن صامت کی جگہ پر آپ یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ ایسے معاملات میں اگر کنٹرول کرنا ہو تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جذبات میں ہیں اور دشمنی کی ایک طویل فہرست ان کے سامنے ہے. کئی جنگوں میں عبادہ بن صامت شریک ہو چکے ہیں. جنگ بدر کا واقعہ ان کے سامنے ہے, احد اور احزاب اور خیبر کے واقعات ان کے سامنے ہیں. ایسے وقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ عبادہ بن صامت اپنے بیٹے کے حق میں دستبردار ہو جائے. اس کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا پڑا. باپ اپنے بیٹے کے حق میں دستبردار ہونے کو ترجیح دیتا ہے. آپ بخوشی عبادہ بن صامت کے بیٹے کے حق میں دستبردار ہوئے اور اس کے بعد یہ نعرہ بلند ہوا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم پھیلے گا, آج کرم ہوگا, آج کرم گستری اور رحم دلانا معاملہ کیا جائے گا. یہ میسیج لوگوں تک پہنچا. یہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن نے بتایا تاریخ کہ اس سے پہلے جب بھی لوگوں نے فتوحات کی, کامیابیاں حاصل کی, اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے, افسدوہا, اس گاؤں کو, اس ملک کو, اس شہر کو تباہ و تاراج کیا. یہاں پر بتا دیا گیا کہ تمہارے اس ملک کا معزز شہری, اس کا گھر بھی آج معزز بن جائے گا. سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے, جو خانہ کعبہ میں ہے وہ امن میں ہے, جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے. سارا ملک جہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں تڑپ رہے تھے, عثمان بن طلحہ سے ہجرت کے موقع پر چابی مانگی تھی کہ میں مکہ چھوڑنا چاہتا ہوں, 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں, ذرا تم مجھے چابی دے دو. عثمان بن طلحہ نے منع کر دیا تھا کہ اگر نماز پڑھنا ہو تو باہر پڑھو اور چلے جاؤ, تم کو خانہ کعبہ کی چابی نہیں ملے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسرت کو سینے میں دبائے مکے سے رخصت ہو گئے تھے کہ مکہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر اہل مکہ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے. اور اسی موقع پر حضرت علی آتے ہیں, عثمان بن طلحہ سے زبردستی چابی اپنے پاس لے لیتے ہیں اور یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو طلب کرتے ہیں. عثمان بن طلحہ بھی آتے ہیں, عثمان بن طلحہ سے وہی سوال دہراتے ہیں, کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ چابی تمہیں دی جائے گی؟ کیا تم اس کی تولیت کے مالک ہو سکتے ہو؟ عثمان بن طلحہ کی نظریں نیچی ہوتی ہیں, وہ کسی جواب دینے کے موقف میں نہیں ہوتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ واقعہ بھی موجود ہے, لیکن آپ اسوہ حسنہ کے لیے پیدا کیے گئے, اس لیے حضرت علی سے وہ چابی لے کر عثمان بن طلحہ کے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے ہاتھ میں رہے گی, سوائے ظالم شخص کے کوئی نہیں لے سکتا. کیا یہ معاملہ
اس طریقے کی فتوحات میں کبھی دیکھا گیا؟ یہ کردار کس رسول کا ہے؟ مودی کے زمانے میں کتنے فسادات ہوئے؟ یہ لیڈر ہوتے ہیں جہاں قتل و خون ہوتا ہے، مدد کے لیے طلب کی جاتی ہے، اس ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، بھاگتا ہے کوئی تو اس کے پیر توڑ دیے جاتے ہیں، کوئی نصرت کے لیے زبان کو اونچا کرتا ہے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ رہنما ہے، یہ لیڈر ہے۔ اگر ہر پہلو کے اندر دیکھنا ہو، سپاہ سالارانہ صلاحیتوں میں، صلح کے حالات میں، امن کے حالات میں، سیاسی تدبر میں، سفر کے حالات میں، جنگی حالات میں، سب حالات میں آنے والی ساری سیاسی قیادتیں، دینی قیادتیں، عملی قیادتیں جو پائی جاتی ہیں وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ میرے اور ہمارے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یہ رول ماڈل دنیا کے، آپ یہ سوال ان سے کر کے دیکھیں کہ آپ کے رول ماڈل کے اندر کس کس فن میں کتنی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کسی ایک فن یا دو فن میں ماہر ہو سکتا ہے، ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی انسانی کسبی صلاحیتیں ہیں، یا اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، یا اللہ کا دیا ہوا فیصلہ ہے، یا اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی رسول کو جب بھیجتا ہے تو وہ امت کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، اور امت کو واجب ہے کہ اس کی رہنمائی پر عمل کرے۔ یہ سوال کر کر دیکھیں، آپ اپنے لیڈر کی اطاعت کو واجب مانتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی انسان جہاں اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ اس کو واجب نہیں مانتا، اس کو قانون کی حیثیت سے وہ اندراج نہیں کیا۔ ہم نے رسول کی ہر بات کو قانون کی حیثیت سے اندراج کیا ہے، ہم نے رسول کے ہر عمل کو قانون دے کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے۔ ہم اپنے ادب و احترام میں رسول کے اس حد تک آگے ہیں کہ رسول کے آواز کے سامنے کسی کی آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اسلام نے تعلیمات دی، آداب بتائے، اور سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی بھی معاملے میں ہلکی سی لغزش بھی ہوئی تو قرآن نے وہاں پر بھی متنبہ کیا کہ آپ اپنے لیڈر کی غلطی کو بسر عام لانے پر راضی ہیں۔ قرآن نے کہا عبس و تولا، قرآن نے اشارہ کیا عبس و تولا کہ یہاں آپ کو ایک نابینا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر پرسنل لائف کی حیثیت سے اس کو درکنار نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کی قبر پر نہ ٹھہریں، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ نے کیا تو وہاں پر آپ کو تنبیہ کی گئی کہ یہ آپ کے لائق نہیں ہے کہ کسی کے لیے استغفار کی دعا کریں، کسی کی قبر پر آپ، کسی کے جنازے پر آپ، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے، اس کے لیے آپ نرم پہلو نہ رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ 70 مرتبہ اگر تم ان کی مغفرت کرو گے تو میں تمہاری مغفرت طلب نہیں کہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اگر میں 71 مرتبہ مغفرت کی دعا کروں تو اس کی مغفرت ہو جائے تو میں 71 مرتبہ مغفرت کروں گا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اسوہ حسنہ کا اعلیٰ کردار ہے، جس نے مسلمانوں کو زک پہنچائی، جس نے مسلمانوں کو اقتصادی نقصان پہنچایا، جس نے مسلمانوں کو مادی نقصان پہنچایا، جس نے مسلمانوں کو معنوی نقصان پہنچایا، جس نے مسلمانوں کی قوت کو پست کیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے نرم پہلو رکھتے ہیں۔ یہ کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ اگر یہی آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی لاش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے کہ اس نے مسلمانوں کو ویسے نقصان پہنچایا تھا۔ عین وقت پر جب جنگ احد کے لیے جا رہے تھے، عین موقع پر جب مسلمانوں کو تعاون کی ضرورت تھی، اس نے اپنی منافقانہ رویے سے پیش کیا تھا۔ برادران اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اسوہ ہیں۔
جو لوگ اپنے اپنے رول ماڈل کو پیش کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، یہ سوال آپ ان کے سامنے دہرائیے، اس انداز میں دہرائیے کہ آپ نے اپنے لیڈر کے لیے کیا کیا، اس کی خدمات کا کس طریقے سے آپ چرچا کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے احادیث کا مجموعہ ہے، اس احادیث کے مجموعے میں کہنے والوں کی سیرتوں کی، ان کی سوانح حیات کی کتابیں محفوظ ہیں، کوئی لفظ ادھر سے ادھر تک نہیں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی، اللہم بنبی کا کہا۔ دوسرے دن وہ صحابی سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کل جو میں نے بات کہی تھی تم کو یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہم برسولی کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کہا کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ تو ان صحابی کو یاد آیا کہ رسولی کا کی جگہ نبی کا کہنا چاہیے تھا۔ تو ہمارے محدثین نے بھی وہی چیز کو، ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا، فا اور واو کے فرق کو محفوظ کیا۔ حمام بن منبہ کا ایک رسالہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، 360 احادیث کا وہ مجموعہ تھا جو انہوں نے نقل کیا تھا۔ وہ 30-35 سال پہلے فرانس کے ایک میوزیم میں ملا، اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا اور ڈاکٹر ضیاء الرحمن عمری مدنی نے اس کو 100 احادیث کا موازنہ کیا۔ ان پوری احادیث میں جو دوسری کتابوں میں نقل ہو چکی تھی، جب موازنہ کمپیر کر کے دیکھا تو کہیں بھی فا اور واو کا تک فرق نہیں ہے۔ ہمارے محدثین ایک روایت کے اندر ایک لفظ کا فرق بھی آتا ہے تو راویوں کی فہرست بدل جاتی ہے اور وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کی جگہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اگر دار کی جگہ بیت کا لفظ استعمال کیا تو اس کے لیے الگ حدیث آ گئی، اگر بیت کی جگہ دار کا لفظ آ گیا تو اس کے راویوں کی تعداد الگ ہو گئی، پھر اس کا معیار اور جرح و تعدیل کا معیار متعین کیا گیا۔ اس طریقے کی باریک بینی، اس طریقے کا اعلیٰ ترین اہتمام دنیا میں کسی لیڈر کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے نہیں کیا گیا۔ برادران اسلام، میرے بعد بڑے بڑے اعلیٰ فاضل مقررین موجود ہیں، میں جو میسیج آپ تک دینا چاہ رہا تھا، میری وہ بات ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ گئی ہو۔ رب مبلغ اوعى من السامع، اس بات کو آپ مجھ سے بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اپنی جان ختم ہونے تک، اس دنیا سے رخصت ہونے تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قول کے ساتھ ہمیں فعل کا غازی اور بنائے، گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی بنائے، اور آج اس مجمع میں اس جمع خیر میں جو لوگ یہاں پر جمع ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیتوں کو اس پروگرام کے لیے جس کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں قبول کرے، ان کے اعمال حسنہ میں اس کا شمار کرے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ اعمال حسنہ قیامت کے دن آپ کے اعمال میں لکھے جائیں، جہاں نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، یہ نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں شمار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اولاد کو صالح بنائے، ہمارے ماں باپ کو اپنی اولاد کا صحیح مربی بنائے، اور اس طریقے سے اس پروگرام کے چلانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دام درہم سخن مدد فرمائے، اور اس کا اجر جزیل ان کو اور جو اس میں شرکت کرنے کے لیے علماء کرام آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔